السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حروف مدہ سیکھیں گے اور حروف مدہ میں واو مدہ سیکھیں گے اور اس کی مشق بھی کریں گے۔ تو اس سے پہلے شروع کریں، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے بتایا تھا الف مدہ کی ویڈیو بھی آ چکی ہے اور یا مدہ کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، اور اب تیسرا پارٹ جو اس کا تھا وہ ہے واو مدہ، اس کی ویڈیو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ بھی دیکھ لیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ مد کہتے ہیں کھینچنے کو مد کہتے ہیں۔ ان کو 2 حرکات یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ حروف جوفیہ بھی ان کو کہتے ہیں، جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف ہوائیہ بھی ان کو کہتے ہیں، یعنی منہ کا خلا ایمپٹی سپیس سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ تو آپ نے پہلی ویڈیو میں جو اس کا پارٹ 1 تھا الف مدہ، الف جب خالی ہوتا ہے تو پچھلے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے تو الف مدہ بنتا ہے، اور دوسری ویڈیو جو پارٹ 2 تھا اس کا، اس میں سیکھا تھا آپ نے یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوتی ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ واو ساکن سے پہلے جب پیش ہوتا ہے تو واو مدہ بنتا ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر جب آتی ہے تو یا مدہ بنتا ہے، اگر زبر ہوگی پھر یا مدہ نہیں لین بن جاتا ہے۔ وہ اب اگلے اسباق میں ہم پڑھیں گے۔ حروف لین 2 ہے، یا ساکن اور واو ساکن۔ جب واو ساکن سے پہلے زبر ہوتی ہے تو لین بن جاتا ہے، جب پیش ہوتا ہے تو مدہ بن جاتا ہے، اگر زیر ہوگی تو پھر حروف مدہ نہیں بنے گا، یہ آپ یاد رکھیں۔ تو آئیے اب اس کی ہم مشق کرتے ہیں۔ حمزہ واو پیش او، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، تو اس پہلے ہم اس کی مشق کریں گے، اور نیچے مشق دی گئی ہے 3-4 حروف کے ساتھ، اس میں ہم پہچانیں گے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تینوں اس میں دیے گئے ہیں غالباً۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، ح واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، را پور پڑھا جائے گا۔ ہم نے پہلے بتایا ہے را کے اوپر جب پیش یا زبر ہوتی ہے تو پور پڑھا جاتا ہے، زیر کی صورت میں باریک۔ زا واو پیش زو، دیکھیں یہاں واو ساکن واو ساکن واو ساکن کے ساتھ پیچھے تمام حروف دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ مشق آپ کر رہے ہیں۔ تو جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ بنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یا ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ بنے گا، ایسا نہیں۔ شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، صاد مستعلیہ ہے، ضاد طا ظا، غین اور قاف، ضاد واو پیش دو، طا واو پیش تو، ساتھ ساتھ آپ ریپیٹ کریں تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو اس کی مشق بھی اچھے سے ہو جائے۔
ظا واو پیش زو، عین واو پیش او۔ ایک بات میں یہاں بتا دوں گا، جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی یعنی آنلی زبر، زیر یا پیش، تو مد نہیں بنتا ہے، اس کو کھینچتے نہیں ہیں، اس کو معروف طریقے سے آپ پڑھیں، غین پیش غو، اسی طرح سے غین زیر غی، غین زبر غ، غ نہیں پڑھنا ہے، اس لیے مد اور حرکات میں فرق ہوتا ہے۔ غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، قاف بھی مصطلح ہے، کیف واو پیش قو، باریک کاف ہے، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو، یہ تھی واو مدہ۔ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ الف جب خالی ہوتا ہے تو پچھلے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے تو الف مدہ کہلاتا ہے، وہ یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوتی ہے، ساکن جزم والے حرف کو کہتے ہیں، زیر ہوتی ہے تو یا مدہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش، یاد رکھیں واو ساکن سے پہلے جب پیش ہوتا ہے تو واو مدہ کہلاتا ہے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اب آئیے اس کی مشق نیچے اور ہم کریں گے تاکہ آپ کو یہ کلاس آج کی اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، دیکھو اب حرکات کی مشق بھی ساتھ ساتھ میں، اس کو ہو نہیں کریں گے، نو ہو، یہ حرکت والا حرف ہے اس لیے یہاں پر کوئی قاعدہ نہیں بنتا ہے، اس لیے اس کو معروف طریقے سے پڑھیں۔ نو ہو، طا واو پیش تو، را پیش رو، تو رو، تو واو مدہ ہے اور را کو پور پڑھنا ہے اور کھینچنا نہیں ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیں جب بھی ساکن حرف ہوتا ہے تو وہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تا واو پیش تو، با واو پیش بو، دونوں واو مدہ ہیں، دیکھیں تو بو، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نون واو پیش نو، را پیش رو، نورو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، دیکھو پہلے یہاں پر مد آ گیا، الف مدہ دیکھو، اور پھر واو مدہ آ گئے، دونوں قاعدے جو پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا۔ قالو، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا واو پیش یو، ہا یا زیر ہی، یو ہی، دیکھیں اب یہاں پر واو مدہ بھی آ گیا اور یا مدہ بھی، دیکھو یا ساکن سے پہلے زیر ہے جو دوسری کلاس میں ہم نے سیکھا تھا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، الف خالی ہے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ۔ یا زبر یا، قاف واو پیش قو، میم پیش مو، یقوم، یقوم، قاف موٹا پڑا جائے گا، اور قو جو ہے واو مدہ ہے۔ تا زبر تا، کاف واو پیش کو، نون پیش نو، تقونو، تکونو، یہاں پر کاف جو ہے یہ باریک کاف ہے۔ اب ادھر بھی ہجے کے ساتھ ہم سیکھیں گے، یہاں پر دیا ہوا ہے، ابھی نہ کھینچیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جو حرکت والا حرف ہے پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یہاں پر ہا پیش ہو دیا ہے نا تو اس کو کھینچنا نہیں ہے، البتہ نو کو کھینچنا ہے، اور مجہول بھی نہ ہونے دیں، یعنی آپ حرکت والے حرف کو جیسے
نو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے یا کھینچ کر پڑھیں گے تو مجہول آواز ہوگی۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ نون پیش نو، نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ہا الف زبر ہے، را واو پیش رو، ہارو، نون پیش نو، ہارونو، دیکھو ہا الف مدہ ہے، رو واو مدہ ہے۔ قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، نون پیش نو، قارونو۔ تو یہاں پر آپ نے بتانا ہے کومنٹ میں لکھ کر کہ یہاں پر کون کون سی مد آئی ہے۔ دال الف زبر دا، خا زیر خ، را واو پیش رو، نون زبر نا، داخرون، داخرون، دا الف مدہ ہے، رو واو مدہ ہے اور خا اور نون کے اوپر حرکات ہے۔ سین زبر سا، با زبر با، قاف واو پیش قو، سبقو، نون الف زبر نا، سبقونا، با الف زبر با، سین زیر سی، طا واو پیش تو، نون زبر نا، باسطون، باسطون، طا مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا۔ با الف مدہ ہے، تو واو مدہ ہے، با کی سین کے نیچے زیر ہے اور نون کے اوپر زبر ہے، حرکت، ان کو کھینچنا نہیں۔ را الف زبر را، جیم زیر جی، عین واو پیش او، نون زبر نا، راجعون، راجعون، را پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ او واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، جیم اور نون کو کھینچنا نہیں۔ تو یہ تھی آج کی کلاس۔ آپ ایک بار میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف جب خالی ہوتا ہے تو پچھلے اوپر کے اوپر زبر، حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، الف مدہ بنتا ہے، اور اسی طرح سے واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو مدہ بنتا ہے، یا ساکن کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس لیے یہ یا مدہ بنتا ہے۔ یہ 3 ہیں، ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کی اس کلاس میں اتنا ہی ہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، تاکہ جن لوگوں نے ابھی تک اس کو سیکھا نہیں ہے وہ بھی سیکھ جائیں، اور آپ بھی ہمارے اس نیک کام میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں لائک اور شیئر کر کے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔